اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، اس کے بعد اسلام کے احکامات، جس میں نماز، جس میں روزہ، جس میں حج، جس میں زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی منظر کشی کی ہے، کسی بھی اور عبادت کی اس انداز میں منظر کشی نہیں فرمائی۔ رمضان المبارک کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے اور تم کس کا سامنا کرنے جا رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے اور تم کس کا سامنا کرنے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام چونک اٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ اس بول پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کتنے انوارات و برکات، کتنی رحمتیں اللہ پاک کی نازل ہوتی ہیں، کیسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ ساری زندگی رمضان المبارک ہی رہے، لیکن ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت ارشاد فرمائی، اور روزہ رمضان کا اہم ترین، لازم ترین جزو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ تا قیامت روزے رکھتا رہے، ساری زندگی نہیں، اسے ابن آدم کے آخری انسان تک کی زندگی ملے اور صبح قیامت تک ہر دن وہ روزہ رکھے۔ فرمایا کہ فرض رمضان میں، رمضان المبارک میں فرض روزے کے ایک روزے کے برابر قیامت کی صبح تک کے روزے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک روزہ اتنا قیمتی ہے۔ آج کی رات جو تراویح میں ہم نے قرآن پاک سنا، کچھ احباب نے قرآن پاک سنایا، رمضان کو اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو رمضان میں اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ قرآن کی بہاریں ہوتی ہیں رمضان میں۔ تو قرآن کا آغاز پہلے سپارے سے ہوا، آپ احباب نے قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی، کچھ احباب نے سنانے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور اس پر ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، ہر سلام کے بعد اللہ کے حضور شکر کیا کریں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو مسجد کی دیوار کے ساتھ گھر ہوتا ہے، دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہو تو سجدے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور وہ توفیق دے دے تو دور دراز سے اٹھا کے بھی اپنے گھر میں سجدہ ریز کر دیتا ہے۔
پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ مجموعی طور پر اللہ نے جو لوگوں کو تقسیم کیا ہے تو 3 بنیادوں پر 3 انداز سے تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا اعجاز بیان فرمایا کہ قرآن ایک اللہ کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ارشاد فرمایا، کس طرح فرشتوں کے ساتھ مذاکرہ ہوا، ان سے گفتگو ہوئی، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش فرمایا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کی داستان، ان کی سرکشی کی کہانیاں اللہ تعالیٰ نے سنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرمایا۔ اور پہلے سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا۔ جو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے کے آغاز میں نشانیاں ارشاد فرمائی، لوگوں کو 3 اقسام میں اللہ نے تقسیم فرمایا۔ پہلی قسم ایمان والوں کی ہے، دوسری قسم منافقین کی ہے، اور تیسری قسم پکے کافروں کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو ان 3 بنیادوں پہ تقسیم فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ ہے کامل ایمان والوں کا، ایک طبقہ ہے کامل کافروں کا، پکے کافر۔ کفر اور ایمان میں ایمان کے بعد کفار کا ذکر ہوا، چند آیات ایمان والوں کی ہیں، چند آیات کافروں کے متعلق ہیں۔ پھر منافقین کا ذکر ہوا تو سپارہ بھرا ہوا ہے منافقین سے۔ ایمان اور کفر کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں شریعت کے تمام احکامات کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ کفر ساری چیزوں کا انکار کرنا نہیں، کفر کسی ایک چیز کا انکار کرنا۔ روزے کو مانے، زکوٰۃ کو مانے، نماز کا انکار کر دے، یہاں تک کہ نماز کی تحقیر کرنے والا بھی کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ کرنا منع ہے۔ اسلام سے دائرہ کفر کی حد میں پتہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، گناہ ہے، ایک ہے نماز کی حقارت کرنا، نماز جیسے عظیم الشان عمل کی تحقیر کرنا۔ وضو بھی نہیں ہے اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے سجدے کر رہا ہے، اس نے نماز کی حقارت کی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اتنے عظیم الشان عمل کو اپنے لیے اتنا حقیر سمجھا کہ بغیر وضو کے کھڑا ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دائرہ کفر میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک عمل ہے۔ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کی 5 صفات ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، ایمان وہ ہے جو غیب پر بن دیکھے اللہ کی صفات پر یقین رکھنا۔ ایمان والوں کی دوسری نشانی ہے اقامت الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام یعنی مردوں کے لیے باجماعت نماز مسجد میں قیام۔ تیسری نشانی ہے ان کی، وہ انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو جو اللہ نے عطا کی ہے وہ خرچ کرتے ہیں، سخی ہوتے ہیں۔ ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا، سخی ہوتا ہے۔ سخاوت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، بخل اور کنجوسی کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سخاوت دولت سے نہیں ہوتی، دولت والے کبھی سخی نہیں ہوتے۔ سخاوت کا تعلق الغناء من القلب، غنا کا تعلق تو دل سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل والے غنی ہوتے ہیں، دولت والے غنی نہیں ہوتے۔ اور ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کی نازل کرتا تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ان کی 5ویں علامت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ منافقین کی بہت سی علامات اس سے بارے میں بیان فرمائے، جن میں سے
فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کا دل بیمار ہے، وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جہالت کرتے ہیں اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان۔ اور کفار کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ بس فرمایا کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر اللہ تعالیٰ نے ثبت کی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کا اعجاز ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، حا میم ہے، حا میم عین سین قاف ہے، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، یہ جن صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، یہ حروف یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا کلام بھی انہی الفاظ سے بنتا ہے، اور جیسے یہ حروف اللہ کے ہیں ایسے ہی یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا کلام بنانے سے، جو اللہ نے کلام قرآن مقدس کی صورت میں نازل کیا، ایسا ایک حرف، ایک لفظ، ایک جملہ بنانے سے عالم انسانیت عاجز تھی، عاجز ہے اور تا قیامت عاجز رہے گی۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے، فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم آپ کی تقدیس کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والی ایسی مخلوق ہے کہ وہ کبھی بھی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، کر سکتی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کچھ فرشتے سجدے میں ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہیں گے، کچھ رکوع میں ہیں، رکوع میں رہیں گے۔ اللہ کو عبادت کے لیے نہ فرشتوں کی کمی ہے، نہ کسی اور مخلوق کی کمی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو فساد پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا علم پیش فرمایا، آدم علیہ السلام کو فوقیت ارشاد فرمائی اور تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا۔ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے۔ شیطان نے انکار کیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ حضرت اما حوا کی تخلیق کا بیان اور اما حوا اور آدم کو شیطان کا بہکانا، اس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر انسان کو خلافت عرضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت برسانا، جس قوم پر اللہ نے لعنت برسائی ہے اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور اس سے بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر تعمیر کرنے کے بعد، یعنی ایک عبادت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اس عبادت کو قبول فرمایا۔ قبول کروانے کے بعد پھر توبہ کی، پھر استغفار کرنے لگے۔ اس طریقے سے اس سپارے کو مکمل فرمایا ہے۔